السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے اور تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں. آج کا پہلا موضوع ہے ہمارا وہ جو غداری کا مقدمہ درج ہوا ہے اور اس کے اندر جو بہت سارے پی ایم ایل این کے لیڈر بما ان کے جو قائد ہیں نواز شریف ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے. اب اس کے حوالے سے کافی سارے سوالات ہیں. میں چونکہ خود 2 دفعہ غداری کے مقدمے کا ملزم رہا ہوں اور باوجود مجرم نہیں بن پایا جی لیکن ملزم رہا ہوں. تو اس مقدمے کے اندر جو ہے یہ جتنی سینسٹیو نوعیت کا یہ مقدمہ ہے ابیٹمنٹ کا ہو ٹریزن کا ہو اس میں ریاست جو ہے وہ ہمیشہ مدعی ہوتی ہے. اب اگر آپ کو یاد ہو تو پرویز مشرف صاحب کے خلاف جب مقدمہ لڑنا تھا تو اس میں بھی ریاست نے اکرم شیخ ایڈوکیٹ جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کو اپنا ڈیزگنیٹ کیا تھا کہ وہ کیس کو پلیڈ کریں گے آفیشلی. اسی طرح اس کے اندر بھی جو ہے وہ ریاست جو ہے جی وہ ڈیزگنیٹ کرتی ہے. یہ کسی فرد کی شکایت کے اوپر یہ پرچہ درج نہیں ہو سکتا. میں اگر آپ کو اپنے ذاتی مقدمے کی احوال بتاؤں تو عدالت میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو جج صاحب نے پہلا سوال کیا کہ اس کے لیے ریاست نے یعنی کہ خاکسار کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے ریاست نے کس شخص کو نامینیٹ کیا ہے. تو ایف آئی اے کے انویسٹیگیشن افسر نے کہا کہ جی نہیں میں تو نامینیٹ نہیں ہوں. اور جب وہاں پہ کوئی اونرشپ نہیں لی کسی نے تو جج صاحب نے وہ مقدمہ خارج فرما دیا. تو اور کھڑے کھلوتے ہی پہلی پیشی کے اوپر ہی جی اور ضمانت عطا کر دی. تو یہ مقدمہ جو ہے اس صورت کے اندر پولیس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ انلیگل ایک مقدمہ کرے یا اس کو کس نے ڈائریکشن دی کہ وہ اس مقدمے کو پولیس جو ہے وہ درج کرے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور اس کے اندر ایک سٹنگ وزیر اعظم جو ہے آزاد کشمیر کا وہ بھی نامینیٹڈ ہے اور یہ جو ہے اور ظاہر ہے کہ ہماری پولیس کو اس وقت جو صاحب ہیڈ کر رہے ہیں لاہور کی پولیس کو جن کے زیر کمان یہ پرچہ درج ہوا ہے وہ ان کی شہرت جو ہے وہ ان کی اے سی آر میں لکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود اگر وہ اس کو اور یقیناً وہ ڈیفینڈ کریں گے جی جس طرح انہوں نے پہلے بڑے بڑے وہ ملزمان پکڑ لیے ہیں. پابندی ہے جی بھٹی صاحب پابندی ہے نا؟ ہاں پیمرا کی طرف سے وہ نام لینے پہ پابندی ہے تو اس لیے ہم نام نہیں لے رہے. بہت سارے ملزم انہوں نے پکڑ لیے ہیں جی جو کہ ان کو دیکھ کے کھیتوں کی طرف بھاگ گئے تھے. تو اس طرح انہیں جواب دینا چاہیے کہ اتنے بڑے اسٹیچر کا یہ جو مقدمہ ہے یہ ریاست کی طرف سے کون سا شخص نامینیٹڈ ہے جس نے یہ پرچہ درج کروایا ہے. کیونکہ وہ جو پارٹی کے ہیں ان کے ممبر وہ تو کوالیفائی نہیں کرتے لیگلی کہ ان کی مدیت میں یہ پرچہ درج ہو سکے. ایک تو یہ میرا سوال ہوگا آج کے پینلسٹ پہ. دوسرا پاکستان کے جو ہے وہ سیاسی منظرنامے کے اوپر ایک اپوزیشن کا اتحاد بنا ہے جسے پی ڈی ایم کا نام دیا گیا ہے. آج میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ تو جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں تو ان کے سیکٹری کون ہیں یا باقی عہدے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا کی شخصیت اتنی ہیوی ویٹ ہے کہ باقی عہدوں کی ضرورت نہیں رہتی. تو مولانا آج لاہور میں ہیں جی. لاہور میں وہ ایک عشائیے میں شرکت کریں گے جو کہ مریم نواز شریف نے ان کے اعزاز میں دے رکھا ہے اور اس کے بعد مولانا اگلے 2 دن لاہور میں قیام کریں گے. اور اس قیام کے دوران جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل بھی کریں گے. یہ بات اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ مولانا کی نبض جو ہے وہ معاملات کے اوپر ہے کیونکہ لاہور نے اگر حکومت کے خلاف کوئی موو چلنی ہے تحریک چلنی ہے تو ایک پیوٹل رول پلے کرنا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تاکہ یہاں سے معاملات کو کوآرڈینیٹ کر سکیں. لاہور ان کا کوئی اسٹرینتھ بیس نہیں ہے مطلب کوئی اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے. یہاں پہ تو ان کے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں ان کے چند 100 ووٹ بھی بڑی مشکل سے نکلتے ہیں لیکن وہ اگر یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں تو اس کا بھی ہم انالیسس کریں گے کہ وہ مستقبل میں کیا کرتے ہیں. یہ ہے جی آج کے 2 موضوعات. دونوں سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر فرزانہ ارشد صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ اکیڈمیشین ہیں اور جی سی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتی بھی ہیں اور ہمارے پروگرام میں تشریف لاتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ ہمدم دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اسلام آباد بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن. اور اسکائپ پہ جناب ہمیں جوائن کیا آج جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں
اسٹریٹجک انالیسس کرتے ہیں چیزوں کا، اور پاکستان کے اندرونی اور علاقائی سیاسیات پہ بھی ان کی بڑی نظر ہوتی ہے۔ تو یہ جی آج ہے اپنا بھٹی صاحب، آپ کی اجازت سے آپ کے ہم اثر بھٹی صاحب جو ہیں ان سے شروع کر لیتے ہیں، ممتاز بھٹی صاحب سے۔ ممتاز بھٹی صاحب، یہ جو میں نے ابھی انٹرو کے اندر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اگر یہ ٹریزن کا یا ابیٹمنٹ کا پرچہ درج ہونا ہے یا اس کا کیس پلیڈ ہونا ہے تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے جو کہ قانون کے اندر ہی طے کر دیا گیا ہے، اور اب اگر اس پروسیجر کو نہیں اپنایا گیا تو ہم اس کا قصورواز جو ہے وہ پولیس کو ڈکلیئر کریں گے، قرار دیں، یا پورے نظام کو قرار دیں؟ مطلب کہ پروسیجر اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا سر، اور مدعی گھر سے غائب ہے، اور پولیس کا جو وہ آج گرفتاریاں دینے گئے ہیں نون لیگ کے لوگ، تو وہ پتہ چلا کہ انویسٹیگیشن افسر بھی اس مقدمے کا وہ ایک نامینیٹ ہو جاتا ہے جی مقدمہ درج ہوتا ہی، وہ بھی تھانے میں نہیں ہے، اس کا موبائل بھی بند ہے۔ تو سر یہ کس سے کون یہ جواب دے گا سر؟ دیکھیے، سارے کا جواب تو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جناب عمران خان صاحب نے دینا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا، آپ اتنے سادہ نہیں ہیں، اور آپ کے جو باقی اس ملک کے لوگ ہیں وہ بھی اتنے سادے نہیں ہیں کہ آپ ایک 3 سطروں کا کسی وزیر سے درباری سے ٹویٹ کروائیں گے اور وہ کہے گا جناب کہ جو آتما ہے وہ اب خوش نہیں ہے اور آگے چل پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں تو آپ کے نیچے جو کچھ ہوتا ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں، اور وہ ذمہ دار ہے جو صوبے میں آپ نے بٹھایا ہوا ہے، جس نے بیڑا گرک کیا پورے پنجاب کا، پنجاب کی ڈیولپمنٹ کا، پنجاب کے لا اینڈ آرڈر کا، پنجاب کی جو وہ حشر اس نے کیا ہے، یہ سارا اسی کا حصہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ ہاتھ سے ایک دن میں نہیں ہوا کرتے رضوان رضی صاحب۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اونرشپ اس طرح کی ایف آئی آر کی لیتی ہے جس طرح کی ایف آئی آر درج ہوئی، اور اگر کوئی واقعی اسٹیٹ کے خلاف بات کرے تو پھر اس پہ تو یہ ہونی چاہیے، اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے یہ کیس ہوا ریڈیکولس ہے، اور ایک ایسا شخص جس کو لا کے بٹھایا گیا ہے تخت کے اوپر، اور نیچے اس نے جو ٹوڈیز بٹھا رکھے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس رضوان رضی صاحب، جب حکومتیں آپ کو ملتی ہیں تو ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی واقعہ جو ہے نا وہ پوری ہیرارکی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی ایک بندے پھر کیبنٹ کے آپ دیکھیں کہ کیبنٹ وہ مشورے دیتی ہے جو وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ مداخلت نہ کریں اس ایف آئی آر کے اندر، یعنی کہ حکومت کے اندر ایسے حلقے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو آگے بھی چلنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں اور نظر آتے بھی نہیں، لیکن پھر جب ڈھونڈنے والے ڈھونڈنے پہ آتے ہیں تو وہ بڑے طریقے سے ڈھونڈ بھی لیا کرتے ہیں، اور یہ پتہ ہے 2-4 دن کے اندر ساری کہانی، یہ ایک واقعہ اس کی ساری حکومت کا تیا پانچا کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر یہ ساری کہانی لا کر کوئی آزاد انویسٹیگیشن ہو، کوئی انٹیلیجنس ادارہ اس کے اوپر کام کرے اور ساری کہانی نکال کر اگر عوام کے سامنے بیان کر دی جائے تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ مجھے لگتا ہے، دیکھیں مجھے اس کا کوئی وہ غم و غصہ نہیں ہے کہ ایف آئی آر آپ نے کیوں دی۔ دیکھیں اس میں جو سینسٹیوٹی ہے وہ ایک تو ہے جو آپ نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو شامل کیا، پھر جو آج مولانا فضل الرحمان باتیں کر رہے ہیں، اور یقیناً اس لیول کے جو لیڈر ہوتا ہے اس سے جھوٹ کی توقع نہیں کی جاتی کہ علی گیلانی صاحب کا انٹرویو نہیں چلنے دیا جا رہا، حریت لیڈرز کے ساتھ جو مشترکہ انٹرویو تھا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا وہ نہیں چلنے دیا جا رہا۔ تو اگر تو ایسا ہے تو یہ پاکستان کے عوام کے مانگوں کے آپ بالکل مخالف جا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کشمیر ایشو کے اوپر جو علی گیلانی صاحب کا سٹانس تھا وہ آج سے نہیں اشروں سے اس کے اوپر، اس میں کوئی سیاسی ایفیلیشن نہیں ہے کہ فلاں کرتا ہے یا فلاں نہیں کرتا۔
بہت سارے لوگ بلائنڈلی جو ہے اس کو کرتے ہیں اعتماد اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ علی گیلانی صاحب نے ایک آزادانہ اور آزاد منش جدوجہد کی تکالیف برداشت کی اور کشمیر کاز کو زندہ رکھا. تو یہ اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر اکاؤنٹیبل ہوں گے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. اور اس ایف آئی آر کے حوالے سے بھی جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا نام لیا گیا ہے, اس سے کشمیر کاز کو اور پاکستان کو اور پاکستان کے یہ شو پر جو سٹانس ہے کشمیر کے حوالے سے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. میاں نواز شریف کے اوپر آپ نے 50 ایک ایف آئی آر دے رکھی ہیں تو 100 اور دے دیں. یہ ایک سیاسی کھیل ہے اور سیاسی کھیل میں جو کمزور ہوگا وہ گر جائے گا. ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. میاں نواز شریف کے سارے لوگوں کے اوپر بھی دیں, خواجہ آصف پہ تو 10 ایک فالتو دیں جو نیمے ہو کر کام چلا رہے تھے, اور 10 ایک شہباز شریف پر فالتو دیں. تو مجھے ان کا کوئی وہ نہیں ہے. وہ اور یہ سیاست کی لڑائی لڑیں, ایف آئی آر دیں, ایک دوسرے کو برباد کر دیں. بھائی پاکستان کو نہ کریں. پاکستان جو ہے ٹھیک ہو کے پاس نہیں ہے اور اس کے ساتھ مت کھیلیں. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب, ظاہر ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کی اونرشپ کسی کو تو لینا پڑے گی. وہ جو ہے ریاست نے ڈیفینیٹلی کو بندہ نامینیٹ کیا ہوگا, اب وہ سامنے آئے اور اس کی اونرشپ لے, اور ہم جو ہے وہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو جائیں باقاعدہ گرفتار کر کے گھسیٹتے ہوئے لائیں, جس طرح جنرل چلی کے وہ جو جنرل پنوشے تھے ان کو برطانیہ سے گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا تھا اور ان پہ بھی مقدمہ چلایا گیا تھا. وہ بات کی بات ہے کہ وہ مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا, لیکن مثال تو موجود ہے نا جی, اس طرح ان کو بھی لایا جائے. لیکن سر یہ مقدمہ درج کیسے ہو گیا برگیڈ صاحب, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بہت نوازش رئیس صاحب کے اپنے پروگرام میں شامل کیا. اور میرے خیال میں ہم اس ایک پہلو پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کافی دفعہ کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سین ہے اس میں آج کل بہت ہی زیادہ پولیٹیکل امیچورٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور ہم یہ بات نہیں کرتے کہ کون سی پارٹی یا اپوزیشن یا حکومت, میرے خیال میں تمام لوگ اس میں شامل ہیں, اور تمام کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست جو ہے اس کو بالکل ایک ایسا اکھاڑا بنا دیا کہ جس کے اوپر لوگ دیکھ کر کوئی داد نہیں دیتے بلکہ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہی پاکستان کی پولیٹیکل باڈی پالیٹکس تھی جو پہلے اتنے گمبھیر قسم کے پولیٹیکل ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کر چکی ہے. اور اگر آپ ہماری پرانی سیاسی تاریخ دیکھیں تو بے شمار ایسے ایشوز ہیں جن کو یہی سیاستدان یا ان کے جو پہلے لوگ تھے, پہلی جنریشن جو تھی, وہ بحسن ان کو ریزالو کر چکی ہے. اب یہ جو لاٹ آئی ہے ہر طرف سے, اور یہ اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم میں کہہ رہا ہوں, یہ میرے خیال میں شاید ابھی تک ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ 30, 40, 50 سال یہ رہ چکے ہیں سیاست میں, آج کل تو بہرحال وہ پولیٹیکل میچورٹی ڈسپلے نہیں کر رہے جو کہ ان کو کرنی چاہیے, جس کی قوم کو ان سے توقع ہے. تو یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے سیڈیشن, بغاوت, ہائی ٹریزن, یہ آپ اتنی لائٹلی نہیں لے سکتے, اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر یہ الزام لگ جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے خدا نخواستہ کہ اس نے بغاوت کی ہے یا اس نے غداری کی ہے یا ہائی ٹریزن ہے یا کچھ سیڈیشن ہے, کچھ بھی ہے, تو اس کی سزا موت ہے. تو کیا ان لوگوں نے یہ سوچ سمجھ کر بات کی ہے کہ یہ کیا مقدمہ دائر کر رہے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ چلو ایک پارٹی نے تو غلطی کی, امیچورٹی دکھائی کہ مقدمہ دائر کر دیا اور اس کو فالو اپ بھی نہیں کر سک رہے ہیں, اور بالکل ہی انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اس میں. تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ سب ایک پورا جلوس بنا کر تھانے پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں آپ گرفتار کر لیں. بھائی کوئی تو ایک پارٹی میچورٹی دکھائے اس میں, کوئی تو پاکستان کی پولیٹیکل جو سین ہے, سینیریو ہے, اس کے اندر کوئی سینٹی آئے, کوئی بیلنس آئے. آپ کی رائے میں انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ وکیل بھیجتے یا اکیلے جاتے, مطلب 40 لوگوں کے خلاف تو ہے نا, 40 لوگ جب جائیں گے تو جلسہ تو خود بخود بن جائے گا. سر مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کریں, ڈٹرمن کریں کون آدمی ہے اور اس کو قرار واقع سزا دیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ہے, پاکستان کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا, پاکستان کی ریپوٹیشن کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا.
اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اسی کہ یہ مقدمہ بنا کیوں. دیکھیں یہاں پر ایک اور بہت اس کا امپورٹنٹ پہلو ہے جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ یہ سیڈیشن یا بغاوت ہے جو بھی ہائی ٹریزن ہے, یہ مقدمہ بن رہا ہے, اس کی بیسس کیا ہے؟ وہ سپیچ ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی. اب اس سپیچ کے اوپر ہمیں غور تھوڑا کرنا چاہیے. اس سپیچ میں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, ان ادر ورڈز پاکستان کی آرمی کو. اب ایک کوئنسیڈنس سمجھے اس کو, بائی ڈیفالٹ ہے یا بائی ڈیزائن ہے, یہ تو ابھی تک کوئی نہیں بتا سکتا, کہ یہی پاکستان کی فوج جو ہے یہی انڈیا کے کراس ہیئرز میں بھی ہے, ان کے نشانے پہ بھی ہے, مودی کے, اجیت دوول کے, امیت شاہ کے, را کے, ان کے فورن آفس کے, ان کے بھی نشانے پہ ہے. اب میاں صاحب نے بھی اس کو نشانہ بنا دیا ہے. اب ہم کیا یہ سمجھیں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے کہ دونوں کے ایک ہی انٹرسٹ ہیں, ان کا ہدف ایک ہی ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں, پاکستان کے جو اس وقت اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے اس میں پاکستان کی افواج جو ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس کی سینٹر آف گریوٹی ہیں. اکانومی تباہ ہے ہماری, باقی تمام ادارے تباہ ہیں ہمارے. کشمیر چلا گیا جی, کشمیر بھارت ہڑپ کر گیا, ہم کچھ نہیں کر سکے سر, اتنی نازک سچویشن کو ابھی تک سنبھالے ہوئے ہے. اب یہ کوئنسیڈنس ہے تو اس کا بھی ثبوت ہونا چاہیے, اور اگر کوئنسیڈنس نہیں ہے تو اس کا بھی ثبوت آنا چاہیے. میرے خیال میں یہ کسی بھی طرح سے اس کا کوئی ثبوت نہیں آئے گا, اور اس کا فائنل جو فیصلہ ہوگا وہ پبلک پرسیپشن پہ ہوگا کہ پبلک اس تمام جو الزامات ہیں, خاص طور پر یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے اوپر جو الزامات ہیں, پبلک ان کو کس طرح سے پرسیو کرتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ پبلک پرسیپشن جو ہے ایونچولی وہ ڈیفائن کرے گی کہ پاکستان کے یہ جو سو کالڈ پولیٹیکل اسٹالورٹس ہیں جن سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھیں, ان کا آگے مستقبل کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. میرے خیال میں یہ ایک بہت امیچور حرکت تھی جس نے بھی کی ہے, اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے. اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ میں تھوڑی سی بھی وہ ہے مورل ویلیوز ہیں تو میرے خیال میں پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سے بات چیت کر کے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور اگر محسوس کرتے ہیں تو معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی بالکل جی. اور وہ بزدار صاحب جو ہیں وہ اگر معافی مانگ بھی لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا ایک جرم کیا ہے. سٹنگ ہم تو یہ ہمارا تو یہی دعویٰ رہا ہے نا کہ آزاد کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ صرف اس کے دفاعی معاملات کو دیکھتا ہے, باقی سارے معاملات میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو اگر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے خلاف آپ نے بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا یا غداری کا, تو کس سے غداری ہے یہ بھی تو ڈیفائن ہوگا نا ڈاکٹر صاحبہ, کہ آزاد کشمیر جہاں پہ وہ ہیں وہاں سے غداری ہے, پاکستان سے غداری ہے, کس سے غداری ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ ایک بڑا اہم ایشو ہے. وہ مدعی جو نام نہاد مدعی ہے وہ بھی بھاگ گیا ہے, انویسٹیگیشن افسر بھی بھاگ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور جو کرمنل ریکارڈ یافتہ جو ہمارا سی سی پی او ہے, میں ان کے اے سی آر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو پبلک ہوئی ہے, ان کے اندر ان کے خلاف 4 شرعی عیب کے الزامات ہیں. وہ جو سی سی پی او صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قانون کے مطابق انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ وہ پہلے تو بنیاد ہی درست نہیں ہے. بندہ کتنے جن نے مقدمہ درج کرایا؟ ڈاکٹر صاحب جی رضی صاحب, بات یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا شہری کسی بھی پاکستان کے تھانے میں جا کے کوئی ایف آئی آر کٹوانا چاہے, ایون بہت بڑے مطلب کرائم کے اوپر بھی, تو اس کی ایس ایچ او ایف آئی آر نہیں کاٹتا جب تک کہ وہ اس کی انیشیل انویسٹیگیشن نہ کر لے. مشکل. اور کئی دن لگ جاتے ہیں یا کم از کم کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر بہت بڑا واقعہ بھی ہوا ہو. تو یہ ایک نامعلوم شخص جو کہ اسی تھانے میں وانٹڈ تھا, اس کے اوپر اسی تھانے میں بھی مقدمہ ہے, وہ کیسے جا کے کر سکتا ہے؟ جبکہ یہ مطلب ہائی ٹرین کی بات یہ ہے کہ یا تو پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ کی اتنی اوقات نہیں ہے. بزدار صاحب جو ہیں وہ اس لیول کے وہ ڈاک خانہ ہے نا, وہ ڈاک خانہ ہے جو اوپر سے ہدایت آتی آگے دے دیتے ہیں. بالکل رضی صاحب, 3 وزرائے اعظم, 2 سابق اور ایک موجودہ آزاد کشمیر کے, 3 جنرلز ان کے اوپر, اور ایک پوری پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر. اس میں سے کئیوں کے اوپر یہ الزام بھی اس حوالے سے بھی کہ انہوں نے تقریر سنی تو ویسے پوری قوم نے تھی, میرا خیال ہے پوری قوم پہ ہی دے دیتے.
تو اگر ہم اس کو بڑا باریکی سے ذرا دیکھیں، تھوڑا سا 2 منٹ ہی غور کر لیں، تو یہ مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پاکستان کی ہائیسٹ ایگزیکٹو اتھارٹی کی جانب سے کہا نہ گیا ہو. نمبر 1. نمبر 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا ہے گزشتہ 1.5-2 سال کے اندر 5 آئی جیز چینج ہوئے. جب آپ ایک آرڈر نہ ماننے پہ یا ڈیلے کرنے کے اوپر آئی جی کو بدل دیں تو آئی جی جو ہے اس کی ایک لیگل سٹینڈنگ کیا ہوگی، یہ بھی ایک کنسیڈر کرنے والی بات ہے. وہ تو پھر ظاہر ہے ڈاک خانے کا رول ہی پلے کرتے چلے جائیں گے، بجائے یہ کہ وہ کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس چیز کو آگے لے کے چلیں، بلکہ اس قسم کی جب آپ مطلب اس طریقے سے ریپڈ فائر کرتے چلے جائیں گے تو آئی جیز کی بھی وہی صورتحال ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس دن پرسوں کی بات ہے نا، یہ پرسوں کو دن 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک پنجاب گورنمنٹ کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں فیاض چوہان صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اور پورے میڈیا کے اوپر جو ٹکرز چلتے رہے وہ یہ تھے کہ آرٹیکل 19 کے مطابق آپ فوج کے اوپر، سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر بات ہی نہیں، تنقید نہیں کر سکتے، جو کہ بالکل ان کانسٹیٹیوشنل اور ان لیگل بات وہ کر رہے تھے. آئین کے مطابق آپ تنقید کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا رضی صاحب جناب مشرف کے زمانے میں لیکن یہ قانون بن گیا ہوا ہے میرا خیال، نہیں وہ قانون بنا نہیں ہے ابھی وہ پارلیمنٹ کے اندر بھیجا گیا ہے اور وہ بھی ڈیفامیشن کا ہے، وہ اس طرح ہائی ٹریژن کے حوالے سے نہیں ہے، وہ 2 سال کی سزا والا ہے اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ قانون نہیں ہے ابھی تو وہ قانون نہیں ہے. وہ شیر افغان کے بیٹے نے میرا خیال ہے اس کو موو کیا تھا اور اس کے بعد گورنمنٹ بھاگ گئی ہے اس سے. بالکل ابھی وہ کوئی نہیں، لیکن یہ جو ایف اے ٹی ایف کے جرلو میں انہوں نے سارے اپروو کروائے ہیں اس میں وہ بھی میرا خیال وہ نہیں کیا. نہیں وہ نہیں ہوا، وہ علیحدہ سے ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے وہ جرلو واقعی وہ پھیرا تو جرلو ہی کیا تھا. میں بات جو کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 110 ملین سے زیادہ آبادی ہے، اس کا انفارمیشن منسٹر ایک انلیگل ان کانسٹیٹیوشنل بات کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جناب مشرف کے زمانے میں جب ملک کے اندر مارشل لا لگا ہوا تھا تو اس وقت خواجہ آصف نے ایک بڑی دھواندار تقریر کی تھی، اور وہ تقریر بنیادی طور پہ فوج کے خلاف تھی. فوج کی حکومت تھی اس وقت اور وہ اس کے خلاف تھی. انہوں نے بڑے سیریس اس کے اندر، ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، سنتے رہتے ہیں لوگ. لیکن وہ پارلیمنٹ میں کی تھی. میں بات یہ کر رہی ہوں کہ وہ تقریر کی تھی تو جناب مشرف کو لوگوں نے کہا تھا اس کے اوپر ہائی ٹریژن کا کیس کریں. جناب مشرف نے جو کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، چیف ایگزیکٹو، پاکستان کے پریزیڈنٹ اور سب کچھ تھے، مطلب پی سی او ٹائپ کا ہی آئین انہوں نے بحال کیا تھا نا، کیونکہ اپنی مرضی کی اس میں ترمیم تو انہوں نے کر لی تھی 2002 کی اسمبلی کے بعد. شہاد حسن خان کی اور میں وہی عرض کر رہی ہوں تو ججز کے حوالے سے بھی انہوں نے آپ کو پتا ہے پی سی او کے تحت حلف لیا اور سارے کا سارا کچھ وہی تھا جو جنرل ضیاء کے زمانے میں تھا. اس کے باوجود ہائی ٹریژن کا کیس نہیں کیا تھا. اور اگر آرٹیکل 19 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی سب کلوزز کے حوالے سے جس طرح سے یہ فیاض الحسن چوہان بات کر رہے تھے وہ ٹوٹلی ان کانسٹیٹیوشنل بات تھی. دوسری بات مطلب یہ اگر ہائی ٹریژن نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، 100% نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی ٹریژن کا کیس کرنے سے جو ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہو سکتی ہے، جو انتشار کی طرف بات ہو سکتی ہے، تو ہائی ٹریژن تو اس طرف پلٹ جائے گی جس نے کیس کیا، یعنی آپ جس نے ایک فراڈیولنٹ ایف آئی آر درج کروائی اور انٹینشنل کروائی. رضی صاحب میں صرف یہ بات کر رہی ہوں، انٹینشنل کروائی. ہائی ٹریژن تو اس طرف جاتی ہے اگر قانونی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس نے یہ حرکت کی ہے وہ حکومت کا دوست تو قطعاً نہیں ہو سکتا، دوست بھی نہیں ہے. اور اس نے بھئی ایک جعلی مقدمے میں 3 سابق وزراء اعظم کو نامزد کر دیا ہے. اس نے 3 جنرلز کو جو کہ پاکستان آرمی میں سرو کر چکے ہیں ان کو نامزد کیا ہے. ایک پاکستان کی بڑی پارٹی جو کہ سب سے بڑی پارٹی سمجھی جاتی ہے اس کی تمام لیڈرشپ کو رگڑ دیا ہے. تو ایس ایچ او تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. ایس ایچ او کو تو ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح کہ میں رات کو شفقت محمود کا انٹرویو سن رہی تھی، ان کے اب جو بھی کل سے انٹرویوز دے رہے ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو پتہ ہی نہیں چلا. بڑے مزاحیہ قسم کے انٹرویو نہیں دے رہے. ریڈیکولس سٹانس. رات کو شفقت محمود صاحب کو میں بڑا ایک سینئر اور میچور اس لحاظ سے سمجھتی تھی کہ ان کا ایک بڑا لکھا مطلب بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس کے باوجود جو سٹینڈنگ تھی، جو ان کا سٹانس تھا، that was ridiculous کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ایک بندہ اٹھا اور اس نے جا کے کروا دیا. ممکن ہی نہیں ہے. ہوتا ہے نا 1%، 2% یا 3% چانس. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عام شہری جا کے کسی عام شہری کے اوپر بھی غداری کا مقدمہ کر سکے، بجائے کہ ایک پوری کی پوری لیڈرشپ پر اس میں تمام لوگوں کو نامزد کر دیا. اور پاکستان آرمی کے 3 جو سٹار جنرلز ہیں ان کو آپ اس میں نامینیٹ کر دیں. بٹی صاحب باتیں تو بڑی پوچھی جا سکتی ہیں آپ سے، مطلب بات تو یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ یار پھر ہم کہاں ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے 3 ایجنٹوں کو کئی دفعہ ہمارے پرائم منسٹر بنوا گیا، راہ جو ہے ٹھیک ہے، اور ہم جو ہیں وہ منہ دیکھتے رہ گئے. مطلب اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا. لیکن
اپنی ٹنگا بچا کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ موصوف جو لوگوں کی ٹانگیں توڑنے کے احکامات دیتے ہیں، یہ کسی زمانے میں سیکٹری داخلہ ہوتے تھے نا لاہور کے، پنجاب کے، ٹھیک ہے، تو یہ طلب کیا کرتے تھے مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے. اس وقت رپورٹر کی طلبی جو تھی جی وہ اعجاز شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے اور اس کی گوشمالی کیا کرتے تھے. ابھی تک پورا سٹرکچر قائم نہیں ہوا تھا جی. تو ہمیں ان کی تاریخیں بھگتنے کا اتفاق ہے جی وہاں پہ جانے کا. تو اب وہ ان سے اپنی ٹانگیں بچا کے، ٹھیک ہے، اپنی ٹانگ بچا کے یہ بتائیے کہ یار آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا جرنلزم کرتے ہوئے، رپورٹنگ کرتے ہوئے، ایس ایچ او کی اتنی اوقات ہے کہ یہ ایف آئی آر درج کر سکے؟ صاحب دیکھیں یہ ممکن اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر آپ سادی ایف آئی آر بھی کرائیں نا، مثلا آپ کی کتاب موٹر سائیکل یا گاڑی کی یا کوئی کاغذ، آپ کا شناختی کارڈ ان کیس آپ کی جیب سے نکل گیا ہے، آپ جاتے ہیں تو وہ سمپل رپورٹ درج کرتے ہیں اور انہیں کہنا ہے جی کہ ہمارے ساتھ یہ ہمیں شک ہے جی کسی نے نکال لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی چوریدہ باندھا ہے، وہ ایس ایچ او صاحب آئیں گے تو ان سے پوچھ کے درج کریں گے. یہ بات ہو گئی. ایس ایچ او اگر چھوٹا موٹا مقدمہ ہو تو وہ کر دیتا ہے، لیکن جب اس قسم کا ہائی پروفائل قسم کا کیس جس میں 11 دفعات انہوں نے لگائی ہیں اور اس کے بعد یہ لکھا گیا، کوئی دفعہ چھوڑی کوئی نہیں جی، اور اس کے بعد اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جی اس نے مدعی جو بدر رشید نامی شخص ہے جو پی ٹی آئی کا عہدیدار رہا ہوا ہے یا ہے، وہ مان نہیں رہے اب کہ جی ہمارا تو کس نام کا ونگ ہی کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے اس کے انہیں بڑی مزیدار ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے جی کہ ایف اے ٹی ایف چونکہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے. ایک اس میں یہ لائن یہ لکھی ہوئی ہے، ایک لائن لکھی ہوئی ہے جی کہ عسکری گرے لسٹ میں تو اس بنیاد پہ رہے گا نا جب دن رات چیف ایگزیکٹو بیٹھ کے ہمارے ملک کا یہ کہے گا کہ ہمارے ملک میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے بھی چیف ایگزیکٹو ذمہ دار آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہہ رہا منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو پھر ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہمارا پرائم منسٹر تسبیح کرتا ہے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ باندھ لیتے ہیں نا ایف اے ٹی ایف والے. پھر اس میں ایک لائن لکھی ہے جی کہ عسکری قیادت کے عوام کو عسکری قیادت کے خلاف اکسانے کے لیے. تیسری لائن لکھی ہے جی کہ اپنے دوست اور پاکستان دشمن نریندر مودی جو وزیر اعظم بھارت ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. وہ بڑا خوشی ویسے. اچھا وہ اب بات یہ ہے کہ اس میں وہی پہلو وہی ہے کہ جی اتنے سارے لوگ، ساری لیڈرشپ، اس میں 40-50 نام ہیں، کوئی نام انہوں نے چھوڑا نہیں. ظاہر ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں سارے رہنما ہوتے ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی سارے رہنما وہی لوگ ہوتے ہیں، دونوں کے ممبر ہوتے ہیں ساری جماعتوں کے. اس میں انہوں نے جو راجہ فاروق حیدر کا معاملہ ہے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سنا. وہ ظاہر ہے ان کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی اور ایگزیکٹو کمیٹی دونوں کے ممبر ہیں. لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر مقدمہ میرا میں جاتا ہوں تو مجھے تو وہ کہتے ہیں جی ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ بھی گشت پہ ہیں یا وہ بیٹھے ہیں آپ مل لیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی کر لیتے ہیں. فٹافٹ مقدمہ درج ہو گیا 30-33/20 یعنی 3000 مقدمہ. اور ایف آئی آر کی کاپی بھی دے دی تھی. ٹھیک ہے، ایف آئی آر کی کاپی بھی دے دی، سوشل میڈیا پہ بھی فوراً انہوں نے کہا جی لگا دیں. بھٹی صاحب آپ نے غور کیا یار بڑی ویل ڈرافٹڈ اور ویل ریہرسڈ قسم کی ایف آئی آر ہے. وہ درخواست لکھ کے لایا، یہ کسی ایس ایچ او کے بس کی بھی بات نہیں، وہ کسی اچھے یہ ہیرے کی بس کی بھی بات نہیں ہے، اس کی تو 7 نسلیں نہیں کر سکتے. اس میں دیکھیں اس میں اس کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کے میں یہ کسی بڑے ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے جس نے باقاعدہ بہت سارے لوگوں نے بیٹھ کے لکھ کے ڈرافٹ لکھی، باقاعدہ لکھا ہوگا جی اقدام قتل ہے، ڈکیتی ہے، کار سرکار میں مداخلت ہے، قبضے ہیں، پیسے لوگوں کے مارے میں ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دینا. وہ 4-5 ایف آئی آر ہیں اس شخص کے خلاف ہے جو گورنر کے آج تصویریں بھی سارے اخبارات میں بھی لگی ہیں، چینلز پہ بھی چلتی رہی ہیں اور وہ ڈینائی کر گئے ہیں. اور شرکپور 3 تھانوں کے اندر وہ مطلوب ہے، اس طرف شمالی، اس طرف جنوبی، اس طرف وہ جو ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے جی کہ ایسٹ اور ویسٹ جو ہم انگریزی میں کیا دیتے ہیں، مشرق مغرب کی جانب، وہ سارا انہوں نے لکھا ہے اس کا محل وقوع. اب معاملہ یہ ہے رئیس صاحب کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جاتا ہے وہ جا کے کہتا ہے جی کہ میں جناب سابق وزیر اعظم اور یہ 3-4 جرنیل ہیں تو یہ ساری پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کر دیں. وہ تو ممکن نہیں ہے. مقدمہ جس کا نام آپ نے لیا ہے جو ہمارے سربراہ ہیں لاہور کے اس وقت پولیس کے، ان کے امام پہ یہ ہوا ہوگا اور انہوں نے ظاہر ہے اوپر سے کسی نے سے پوچھا ضرور ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے بھی نہ پوچھا ہو. ایسی ایف آئی آر ایسے یوں ہی نہیں ہو جاتی. چونکہ مجھے وہ بار بار جو ہے نا وہ یاد آتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب اس پہ کہ باغی ہیں، تو باغیوں کی لسٹ اتنی لمبی آسانی سے بن نہیں سکتی. ویسے بھٹی صاحب اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو وزیرستان میں ایک اٹیک ہوا تھا میزائل کا اور اس کے نتیجے میں لوگ شہید ہوئے تھے اور وہاں کے ایس ایچ او نے پریزیڈنٹ اوباما کے خلاف مقدمہ کاٹ دیا تھا اگر آپ کو میں یاد دلاؤں. جی کہ انہوں نے وہ چونکہ وہ ڈرون اٹیک تھا بیسیکلی، جی ڈرون اٹیک ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی کہ وزیر اعظم امریکہ براک اوباما، اب ولدیت کا مسئلہ بنا ہوا تھا، ولدیت میں وہ خالی انہوں نے چھوڑا ہوا تھا جی ولدیت کا، چونکہ انہیں اتنا نہیں تھا اس کو پتا. لیکن رئیس صاحب یہ مقدمہ جو ہے نا جی یہ بات ماننے کو میں تیار نہیں ہوں کہ یہ خالی ایس ایچ او ہے، وہ اس نے کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. یہ کوئی چھوٹا موٹا ہوتا تو چلو ہم مان لیتے کہ جی مذاق سے دے دیا گیا، اس نے کوئی پیسے ویسے لے لیے. لیکن یہ مقدمہ ایسے ہی کسی بغیر اوپر کے
प्रेशर के दर्ज के बगैर नहीं मुमकिन है। और वैसे भी चूंकि अच्छा फिर ये बयान भी आता है जी कि अपोजिशन जितनी मर्जी दौड़ लगा ले, हमें कोई मसला नहीं है, हम घबराने वाले नहीं हैं, हम फलाने नहीं हैं, फलाने नहीं है। तो फिर इतनी इस किस्म के हॉट पॉट किस्म के क्यों ऐसे काम कर रहे हैं जिससे अपोजिशन को तकवीत मिल रही है? आज वो गए गिरफ्तारी देने वहां पे, मोहम्मद जुबैर भी, अताउल्लाह तारड़ भी, वो सारे वहां पे गए हैं। वो तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने वो जो भी सब जो भी उसके बाद बाहर आके उन्होंने टका के वहां पे जो है वो मीडिया कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने यही कहा, और एसएचओ के भी बयान यही आया है कि जनाब हम इस पे कोशिश करते हैं कि इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए सीनियर्स की, ताकि वो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, भाई मुकदमा दर्ज आपने किया है, मेरिट और डीमेरिट पहले देखने होते हैं, बाद में देखने होते हैं। अब अजीब काम उन्होंने कर दिया। एसएचओ भी कोई सीसीपीओ दे रैंक का ही बंदा है। जी हाँ जी हाँ जी, उसी बैच का लगता है। देखें ना, नहीं अब सबसे पहले ये देखें कि इसकी एफआईआर की नंबर क्या है, 3033 नंबर है। अब किसी थाने में देखें 150-200 से ऊपर कभी नंबर नहीं जाता होता एक साल में ना, तो अभी तो साल में भी 2-3 महीने रहते हैं, और वो अभी 10वें महीने में ही उन्होंने 3000 मुकदमा दर्ज किए हैं। इसका मतलब है कि एसएचओ भी पूरे दिनों का एसएचओ है और पूरे हुकूमत के साथ हैं वो। जी बिल्कुल ठीक है। और ये बात जो है वो हमारे नाजरीन को नहीं भूलनी चाहिए, भुगतनी तो है उन्होंने, लेकिन भूलनी चाहिए कि लाहौर का मोस्ट क्रिमिनल थाना जो है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जराइम की शरह है, वो थाना शाहदरा है, जहाँ पे ये एफआईआर दर्ज हुई है। ऊपरली तरफ दरिया का कच्चा इलाका है और उस कच्चे इलाके के अंदर अक्सर आपको मफरूर और वो सारे क्रिमिनल जो हैं वो छुपे रहते हैं। और ये जो इस थाने के अंदर जो ऑफिसर होता है, ये उसकी कनाइमस के बगैर बहरहाल मुबैना तौर पे ये मुमकिन नहीं होता कि ये सारा कुछ हो। खैर, और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, इसकी हो, उसकी हो, सब में ये होता है जी। ब्रेक पे जा रहे हैं जी, और भट्टी साहब ने कहा कि ऊपर के प्रेशर से हुई है, मैंने तो कुछ प्रेशर नजर नहीं आया। ठीक है, तो नजर आए तो जरूर बताइएगा। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जो अपोजिशन नई साफबंदी कर रही है। और मौलाना फजल रहमान साहब आज लाहौर आए हुए हैं, और आज अपोजिशन के कुछ रहनुमा जो हैं वो उस थाने भी पहुँचे, हलचल हुई है इसके अंदर। भट्टी साहब, इस हलचल में पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इररेलेवेंट हो गया जी। अब लोग सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और सोशल मीडिया को देख रहे हैं। और आपके यहाँ भी, इस्लामाबाद में भी आप देखें, अगर लाख नहीं थे तो हज़ारों में तो ज़रूर थे सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने आके इस्लामाबाद में मुजाहरा किया है। उन बेचारों पे पानी फेंका गया, डंडे मारे गए, पीटा गया, उनको पकड़ के गाड़ियों में भी डाला गया। जो इतला है हम तक, क्योंकि खबर की इजाज़त नहीं है उसको देने की, लेकिन उनकी भी सुनवाई कोई नहीं है जी। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी सालाना इंक्रीमेंट बहाल कर दी जाए, अब तक जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। तो ये तो सर आपका और मेरा जो रोजगार लगा हुआ, ये तो खत्म होने जा रहा है सर। अगर मीडिया इररेलेवेंट हो गया, लोगों ने इसको देखना बंद कर दिया, इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई, तो जो इसको देखेगा नहीं तो हमें कौन यहाँ पे स्क्रीन पे बिठाएगा सर? देखिए रिजवान साहब, मैं आपको एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि कल सेक्रेटरीट वाला जो मुजाहरा था, उसके हवाले से किसी ने कोई ना कॉल की और ना कोई इंस्ट्रक्शन थी कि इसको ना दिखाएं। ये मैं आपको मुकम्मल जो है वो एक कहने के जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, किसी ने नहीं रोका था भाईजान। अब इशू ये है कि अगर मालकान, और बदकिस्मती ये है कि प्रोफेशन के अंदर बोने जो जिनका तरक्की का म्यार जो है वो प्रोफेशनलिज्म नहीं था, कोई और वजह थी, और वो तरक्की करके ओहदों के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने अपने पेशे को खुद बेतौकीर कर दिया आवाम के अंदर, तो उसमें किसी को क्या ब्लेम देना? रिजवान भाई साहब, मुझे एक बात बताएं, आप उन चैनल के डायरेक्टर न्यूज की क्यों नहीं बात करते? जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी ने नहीं रोका था कि ये मुजाहरा न चलाएं, ठीक है? अच्छा, देखिए पाकिस्तान के इश्यूज जो हैं, इंतहा पसंदी के हवाले से स्पीच, फिर वारियत के हवाले से कोई तकरीर हो, कोई जलसा हो जिससे कोई फसाद फैलने का इशू, इसके अलावा आपके स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं। और मुझे एक बात और बताएं, ये जो आसफ अली बाजे वाला इशू था, अब सारे चैनल चला रहे हैं, तो पहले इनको मौत पड़ी हुई थी। और भाईजान इन्होंने पहले देखे ना, ये बर्बादी एक दिन में नहीं हुई ना मीडिया की। पहले नवाज शरीफ के दौर में हुई, जब ये
نواز شریف کے دور میں وہ معظم گنجے کے ساتھ باقاعدہ فکس کر کے کانٹینٹ جو ہے وہ اشتہار لیتے تھے ان ایڈورٹائزنگ مخصوص ایجنسیوں کے تھرو, اور شام کا کانٹینٹ فکس ہوتا تھا کہ یہ گیسٹ بیٹھے گا آپ کے پروگرام کے اندر. یہ 2 نمبری بھی جو ہے ہمارے شعبے نے کی, اور آج یہ جو 2 نمبری ہے کہ عوام تک حقائق نہیں پہنچا رہا اور چھپا رہا ہے, اور بعض ایسے بھی نہیں پہنچا رہا جن سے روکا بھی نہیں جاتا, سیلف ریسٹرین کے اوپر ہے کہ بھائی ہم نے اس کو جو نیکوکار حکومت ہے اس کے کس نے روکا ہے. مجھے ایک بات ہے, بعض پرسیپشن رضوان رضی صاحب بدقسمتی سے ایسی پیدا کی جا رہی ہیں کہ جی پتہ نہیں کہ دیکھیں کچھ ایشوز کے اوپر جب ہوتا تھا تو میں خود کہتا تھا, جب اب نہیں ہو رہا اور یہ خود سے نہیں دکھا رہے, اور یہ اس کچھ جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جن کو یہ نیکوکار حکومت لگتی ہے, کچھ کو اپنی گرفتاریوں کا ڈر ہے, تو اس کے اوپر یہ چینل کا اپنے جو ٹھیک ہو گیا کر رہے ہیں, اور یہ 2 نمبر قسم کے جو بونے جو ہے وہ وہاں پہ ترقیاں کر کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں چینل کے اندر. ان سے پوچھے نا, ان کو بلائیں کسی کہ ہاں بھائی عوام کی جو یہ چیزیں ہیں یہ آپ کیوں نہیں دکھا رہے پبلک انٹرسٹ کی, اور کس نے روکا ہے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے, یہ خود ذہنی بونے ہیں اور یہ دکھائیں گے بھی نہیں آپ کو. بالکل ٹھیک ہے, ایک خود سے ٹیمپو نہیں بلڈ ہو جائے گا اس وقت تک یہ اس کے اوپر نہیں آئیں گے. مجھے ایک بات ہے کہ پہلے آسم باجوہ کا نام چینل جب ہم نے نام لیا اس وقت کوئی چینل لے ہی نہیں رہا تھا. جی بالکل صحیح, اس چینل نے جو ہے وہ نہیں لیا. مجھے اس کا بتا دیں جب پولیٹیکل پارٹی نے اس کے اوپر پیپل پارٹی نے بات کری, پی ایم ایل نے بات, اٹ مینز کہ اگر روکنے والے لوگ ہوتے تو اس وقت بھی رک جاتا نا. جب پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی تھی اس وقت بھی رکوا لیتے. بالکل ٹھیک ہے, اپنے صفوں میں بھی اور اپنے گرمان میں بھی آکنا چاہیے. ٹھیک ہے بٹ صاحب ٹائم کم ہے, دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ٹائم کم ہے. بغیر صاحب مختصر ذرا بتائیے گا, یہ جو سیاسی ہلچل شروع ہو گئی ہے اپوزیشن کی, اور اپنے کیا نام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور آ گئے ہیں, حالانکہ ان کا لاہور سٹرونگ بیس تو نہیں ہے, پہلے وہ آزاد کشمیر گئے, اب پنجاب میں آ کے یہاں پہ 4-5 دن گزاریں گے. ڈیفینیٹلی وہ یہاں پہ کوئی کھیر کھانے تو نہیں آئے, وہ یہاں پہ کوئی پولیٹیکل کوآرڈینیشن ہی کریں گے. تو ظاہر ہے محال ذرا گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. برگیڈ صاحب رئیس صاحب, میرے خیال میں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے وہ بالکل ہی ٹوٹلی امیچورٹی کا شکار ہو چکا ہے. یہ جو موومنٹ ہے, اور آپ جو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو بہت سارے متضاد پولیٹیکل فیکشن جو ہیں یا پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ایک جگہ نظر آئیں. مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کا کوئی ایک ڈیفائنڈ اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے جس کو, یا ایک ڈیفائنڈ اینڈ اسٹیٹ ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے یہ سب اکٹھے ہوں گے. ان سب کے محرکات مختلف ہیں, ان سب کی موٹیوز جو ہیں, موٹیویشن جو ہیں وہ مختلف ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو موٹیویشن ہے کہ ان کی جو سرکردہ لیڈرز جو ہیں اور ان کے اوپر جو نیب کیسز ہیں اور کرپشن کے چارجز ہیں ان سے ان کی جان چھوٹ جائے. مگر وہ یہ بھول رہے ہیں کہ انہوں نے یہ مقدمے ایک دوسرے کے اوپر خود کیے تھے, اور جو چیئرمین نیب آج ہے وہ انہی اس دن شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے اپوائنٹ کیا تھا. تو اب اپنے کیے کو وہ خود ہی بھگت رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ 2 میجر پارٹیز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی, انہوں نے امامت کس کو دی ہے؟ فضل الرحمان صاحب کو, جو خود اپنے علاقے سے الیکٹ نہیں ہوئے, اور ان کی جو ٹوٹل اسٹریٹ پاور جو ہے یا نیوسنس ویلیو آپ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تمام نابالغ قسم کے جو مدرسوں کے بچے ہیں ان کو اسٹریٹس پہ لے آئیں گے اور وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ باقی کی جو پارٹیز ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو خود بھی معلوم ہے کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں. جی 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 تو جب تک یہ ایک ڈیفائنڈ لائن آف ایکشن پہ ایگری نہیں کرتے, کبھی کوئٹہ وہ کرتے ہیں جلسہ, کبھی کراچی چلا جاتا ہے, اب وہ گجرانوالہ آ گیا ہے, تو جب تک یہ ان کے متضاد انٹرسٹ جو ہیں ٹھیک ہے وہ کلیش کرتے رہیں گے تو یہ میرے خیال میں پی ڈی ایم جو ہے نا یہ کہیں پہنچے گا نہیں. اور میرے خیال میں یہ شور شرابہ مچا کر, دوسرا ایک آخری بات, انہوں نے اتنا لمبا اس کو سپریڈ آؤٹ کر دیا ہے ٹائم وائز کہ اس کا ایفیکٹ ہی کوئی نہیں رہے گا. اس کا میرے خیال میں یہ موومنٹ ہے جو کہ شاید چلے تو مگر بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا سر. یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ہماری رہنمائی کیجیے گا, یہ جو مولانا خادم حسین رضوی صاحب ہیں یہ کون سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں؟
मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, वो भी तो बच्चे लेके आए थे ना, किसी मदरसे के लाए थे। अच्छा, और ताहिर कादरी साहब की तो मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी है जी जी, लेकिन उनकी तो कोई नहीं। नहीं, बच्चों वाली तो बात ही कोई नहीं, क्योंकि मौलाना साहब का हमने पिछले साल जो धरना देखा है, और बच्चा तो क्या, मैं तो समझती हूँ वो 18 साल का भी उसमें नहीं था, मेरा ख्याल है सारे 25 से 30, 35, 40 साल चलिए, बहरहाल पॉलिटिकल एनालिसिस की हरकियात में, हाँ जी, जो बात हो रही है कि हाँ जी, मोमेंटम क्या पकड़ेगा और क्या सिचुएशन। देखिए रजी साहब, कोई भी तहरीक जो है मोमेंटम पकड़ने के लिए आपको देखना पड़ता है कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन किस तरह की, किसकी फेवर में जा रही है। हम सारी बात अल्टीमेटली ये करते हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट डिफाइन करेगा। पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो इस वक्त ये है कि ये 2 दिन से इस्लामाबाद के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन का धरना है, आज मेरा ख्याल है मारकुट भी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद सुनने में ये आ रहा था कि वो रेड जोन तक चले गए हैं, और वो कोई ऑर्गेनाइज मूवमेंट नहीं है। बात ये है कि जब आप चीज़ों की कीमतें, आपने 1 रुपए की इंक्रीमेंट नहीं लगाई 2 सालों के अंदर किसी भी मुलाजम की, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर तबाह हो गया, लोगों की सैलरियां वहाँ पे आधी हो गई, और आप बिजली की कीमत 9 रुपए यूनिट जब थी तो खान साहब कंटेनर के ऊपर बिजली के बिल जलाए थे, इस वक्त 8 से 9 के दरमियान थी मेरा ख्याल है, इस वक्त जो है वो 24 रुपए हो चुकी है। आप गैस के बिल देखें, आप कमोडिटी, तमाम कमोडिटीज़ जो कि इंसान के इस्तेमाल में, घर में इस्तेमाल होती हैं, आप ग्रॉसरीज की कीमत देखें जो डेली किचन की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उसमें आपका खर्चा कहाँ पे चला गया है और आपकी इनकम किस तरह से श्रिंक हुई है। आपको पता है हमारा जो मतलब जीडीपी है वो तो एक अलग बात है, हमारे साइज ऑफ इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे चला गया। तो ऐसी सूरत हाल में पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो बहुत हाई है। मैं ये नहीं कहती कि ये मूवमेंट जो है ये किस चीज़ पे जाके कल्मिनेट करेगी, लेकिन ये कि ना सिर्फ ये कि सियासी जमातें इस बात के ऊपर कंसेंसस है उनका कि ये एक स्क्रूइंग और इंजीनियरिंग चल रही है नैब के जरिए से, और इसके अलावा आम इंसान, पाकिस्तान का आम जो शहरी है, जो पढ़ा लिखा बाशऊर शहरी है, वो ये समझता है कि किसी उस मतलब ये कि एक लाइन के पार दूसरी तरफ किसी किस्म के कोई अकाउंटेबिलिटी या कोई करप्शन की बात नहीं होने दी जाती। अभी कल का इंटरव्यू एक बशीर मेमन जो कि FIR के DG हैं, मुझे वो कोट करना पड़ रहा है, बहुत ऑनेस्ट अफसर हैं जी वो, मतीउल्लाह जान के हवाले से उनकी जो बातें सुने तो आपको गौर से, वो बेचारे किसी का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मुझे पकड़ के ले जाया गया तो इन्हें कहा गया कि इसको फिजिकल टॉर्चर करना है आपने। ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा मैं जर्नलिस्ट को, और वो वैसे भी उस्ताद है, मैं वैसे बड़ा ही उस्ताद हूँ, लेकिन 4-5 हज़ार बच्चों को पढ़ाने का इल्जाम भी है हम पे। उन्होंने कहा वो उस्ताद भी हैं, साफी भी हैं, मैं उन्हें फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकता। ही रिफ्यूज्ड। ठीक है, मतलब ईमानदार आदमी है यार वो। उन्होंने कानून बताया कि सर कानून के मुताबिक हम नहीं कर सकते, वो हमारे पास इस वक्त अदालत की इमानत है, 24 घंटे के लिए हम अदालत के हवाले करेंगे, अदालत जो कहेगी हम करेंगे। सर देखिए, उनकी बशीर मेमन साहब ने इंटरव्यू में जो बातें की, हालांकि वो नाम नहीं ले रहे थे, आपने गौर से सुनी होगी उनकी बात, लेकिन उनकी बातें सब कुछ यहाँ कर रही थी कि उनको बुला के जिस किस्म के उनके डिमांड्स किए गए कि आप लत्ता दो, इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात करें, इनको उठाएं, इनके ऊपर मुकदमे करें, और नाम ले लेके कहा गया, यहां तक फरमाइश होती है कि इसकी चीखें सुनवाएं मुझे। देखिए, नाम ले लेके कहा गया कि इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं पकड़ा, इसको क्यों नहीं रगड़ा अभी तक, और वो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उनकी जानिब से ये हदायत थी, और जब मैंने नहीं की तो उनको फारिग कर दिया गया। उनके मुतालिक एक 22वें ग्रेड का अफसर है, अब वो रिटायर हो चुका है, उसने कोई सियासत नहीं करनी है, उस बेचारे को झूठ बोलने की नंबर 1 क्या जरूरत। नंबर 2 बात ये कि ये कह के सिर्फ कि वो जी फारिग अफसर था, वो अब झूठ बोल रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है, लेकिन उनके बयान की तस्दीक ये होती है कि वो तमाम केसेस नैब के हवाले से हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये जो एक जाहिर है एक इंजीनियरिंग ऑफ पॉलिटिक्स तो हमें चल ही रहा था, ये प्रॉपर सक्रिय किया जा रहा है। इस सक्रिय के हवाले से और साथ में पब्लिक सेंटीमेंट के हवाले से और साथ में ये एक बड़ा मजबूत किस्म का जो हमें इत्तेहाद नजर आ रहा है अपोजिशन की तमाम पार्टीज का, उसके सामने गवर्नमेंट का जो स्टेचर है वो रजी साहब बहुत छोटा इस वक्त है। मतलब उनका, आपको लगता है? मुझे जाहिर है एक पॉलिटिकल ओपिनियन के हवाले से तो देखूं तो बहुत छोटा लगता है। गवर्नमेंट बहुत पैनिक कर गई है मेरे ख्याल में। ये जो इन्होंने गद्दारी का मुकदमा किया है यकीनन डराने के लिए किया गया है, लेकिन डराने की बजाय वो तो ऐसा लगा कि कारतूस जो है वो 10 मिनट के अंदर ही ठुस हो गया है। मतलब ये कि वो डोमिनेट कर रही है ऑपोजिशन के लोगों की ओपिनियन इस गद्दारी के मुकदमे के डरावे के सामने। तो ऐसी सूरत हाल में चीजें आसान नहीं रहेंगी, इसके बावजूद कि आप किसी को गले से पकड़ के उसका इस्तीफा नहीं ले सकते, लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट अल्टीमेटली डिफाइन करेगा कि चीजें किस तरफ जाती हैं। भट्टी साहब आखिरी 2 मिनट से। साहब देखिए, जिस वक्त ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो वो मौलाना साहब भी मीडिया टॉक कर गए हैं, बाकी उनके नून लीग के भी कर गए हैं। उन पे अगर आप जरा सा गौर करें तो अगर
जो मर्जी वो बोलें, वो हमेशा वही बोलेंगे जी कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, हमारा ये मसला है। यही कहा करती है, सारा अपोजिशन यही कहती है। तो अगर इतना मसला नहीं है तो 58 में से 60 वज़रा जो हैं वो इन बयानात को क्यों दे रहे हैं कि जी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, अपोजिशन जिसे मर्जी दौड़ ले। अभी 54 तर्जुमानों की बात नहीं की आपने जी, मैं 58 में से 60 वजीर इसलिए कह दिया ना जी कि तर्जुमान, तो फिर उसके बाद आ गए सारे 100-125 बंदा इस बात पे लगा हुआ है, हुकूमत को जस्टिफाई कर रहा है जी कि हमें कोई मसला नहीं है अपोजिशन को। तो भाई अगर कोई मसला ही नहीं है, कुछ भी नहीं है और हमने घबराना भी नहीं है, तो हम क्यों घबराए हुए हैं फिर? क्यों ही जरूरत नहीं है, अपोजिशन को लगा रहने दें शो, वो 5-7-10 हज़ार बंदा लेके इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो उन्हें मार्च की इजाजत दे दें, नहीं भी करते तो देने दें उनको। मामला सिर्फ ये है रईस साहब के मिस हैंडलिंग, मैन हैंडलिंग, कोई भी हैंडलिंग जो है वो आपको तरीकेकार कानून के मुताबिक करना होता है। आपके केस में भी जो आप बार बार जिक्र करते हैं उसमें भी मिस हैंडलिंग भी हुई, मैन हैंडलिंग भी हुई, तभी आपके ऊपर आप गद्दार साबित नहीं हो सके। वरना मैं देखता आप गद्दार कैसे साबित नहीं होती, जो काम आपने हरकतें की हुई हैं। आपने कर देना चाहिए था उनको, आपको गद्दार। यही मामला अपोजिशन के साथ है कि वो कहते हैं जी हमने कहा क्या है, उन्होंने कहा क्या है। वो तो बार बार कह रहे हैं कि जी मैंने किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। तो भाई उनसे कम से कम उनका एक रिटर्न स्टेटमेंट उनसे कोई लिख के दें हमें, जो है वो अवाम के सामने दे दें। करेगा ना जी, उसे करना चाहिए, वो अवाम के सामने दें, हमारे सामने दें। दूसरी बात यह रही साहब कि अपोजिशन चाहे एक लीडर हो, एक पार्टी की हो, अपोजिशन चाहे 11, 15, 20 जमातों की हो, अपोजिशन बहरहाल मैटर करती है। ये बार बार कहते हैं नहीं जी इस्तीफे दें हम इलेक्शन करा देंगे। इनको ये पता नहीं है कि उन 84 सीटों या 100 सीटों पे इलेक्शन या 150 सीटों पे नहीं होना, ये मिड टर्म इलेक्शन होगा फिर, क्योंकि आपकी जब हाफ ऑफ दी असेंबली नहीं रहती है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू आइन, अकॉर्डिंग टू कानून, तो वो आपको पूरी असेंबली का इलेक्शन कराना पड़ता है। वो आधी असेंबली का इलेक्शन नहीं होता। ये पता नहीं किस हवा में है कि क्या हो जाना है, क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आती। अगर आपको कोई खतरा नहीं है ना तो भाई बयानात क्यों देते हैं, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? आप टाइम जाया करें लोगों की फलाह के लिए, रोजगार के लिए। आटा जो है वो मिल नहीं रहा, अपोजिशन का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो आज फिर एक बयान लगा है। आखिरी बात यह है, वो कह रहे हैं जी कि चीनी चोरों के खिलाफ वजीर आजम ने क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया है। अब आप देख लीजिएगा चीनी 200 रुपए पे जाएगी, चीनी 200 रुपए पे जाएगी। सीजन शुरू होने में 1 महीना रह गया है और ऐसे वक्त में आप जो है चीनी की एक दाना इंपोर्ट नहीं किया जी सरकार ने। हालांकि ये हमें पता था मार्च के अंदर के चीनी जो है वो 3 से 5 लाख टन शॉर्ट है, लेकिन ये हुकूमत बातें करती रही है। उसने पूरा सीजन गुजार दिया है, चीनी 114 पे चली गई है, अभी तक उसने एक दाना इंपोर्ट नहीं किया, ना सरकारी जरिए से ना निजी जरिए से। रोजाना मीटिंग होती है, रोजाना प्रेस रिलीज जारी होती है कि आज के इजलास के अंदर चीनी की दरामद का जायजा लिया गया और प्राइवेट शोबे को कहा गया। ये होता है क्राइम, ये होता है व्हाइट कॉलर क्राइम, जो कि सामने नजर आ रहा होता है। हु इज नॉट टेकिंग द डिसीजन, ठीक है। ये खैर इसके ऊपर बात हो गई। अपोजिशन जो है वो अपना शायद मेरा ख्याल है कि केस जीत चुकी है, या लगता है कि वो जीत चुकी है, क्योंकि उसने जितना पैनिक कर दिया सरकार को और सरकार के सरपरस्तों को, वो मेरी तवक्को से बहुत बढ़ गया। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।